بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر آپ سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، ماہ سفر اور آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جس کا تعلق انسان کے دل کی نرمی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، صدقہ دینے اور محتاجوں کی مدد کرنے سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ماہ سفر میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کیا ہے۔ صدقہ انسان کی زندگی میں کس طرح خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے اور کس طرح ایک معمولی سی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بن سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، ماہ سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں۔ اسلام نے کسی مہینے، دن یا تاریخ کو اپنی ذات میں منحوس قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر وقت کا مالک ہے، ہر مہینے کا مالک ہے، ہر دن میں اور ہر رات کا مالک ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر خوف میں مبتلا ہو جائے تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست سوچ نہیں، بلکہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے، صدقہ دینے، نماز کی پابندی کرنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا موقع سمجھتا ہے۔ آج کے اس عمل میں ہم ایک پیالہ چنے یا کوئی بھی حلال کھانے کی چیز لے سکتے ہیں۔ اس پر اللہ کا نام لے کر اسے کسی غریب، ضرورت مند، مسکین یا مستحق انسان تک پہنچا دیں۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف پیسہ دینے کا نہیں بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہار رکھنا بھی نیکی ہے اور کسی کے دل کو خوش کر دینا بھی اللہ کے ہاں اجر کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں تو پریشان نہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ ایک مٹھی چنے، ایک روٹی، ایک گلاس پانی، کچھ پھل یا اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی سی رقم بھی کسی ضرورت مند تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اصل چیز مقدار نہیں بلکہ نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو نہیں بلکہ اس کے دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہماری چھوٹی سی نیکی شاید کسی کام کی نہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہیں چھوٹی سی نیکی ہماری زندگی میں کتنی بڑی برکت کا سبب بن جائے۔ ممکن ہے اگر آپ کسی بھوکے کو ایک روٹی کھلائیں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں کوئی ایسی بڑی مصیبت دور کر دی ہو۔ ممکن ہے اگر کسی غریب بچے کو کپڑے دے دیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ممکن ہے آپ نے کسی پریشان شخص کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کے لیے غیب سے راستہ پیدا فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صدقے کی فضیلت، ماہ سفر کے بارے میں اسلامی تعلیمات، صدقہ دینے کے آداب، نیت کا طریقہ، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعائیں اور ایک خوبصورت روحانی معمول کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی وظیفہ، نماز، فرض عبادت، حقوق العباد اور حلال روزی کا متبادل نہیں۔ سب سے پہلے نماز توبہ کا ذریعہ ہے، حلال کمائی، والدین کا احترام، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کا خیال، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل ضروری ہے۔ اب اگر آپ آج صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے گھر میں موجود کوئی حلال چیز لے لیجئے، مثلاً چنے، آٹا، چاول، دال، کھجور یا کوئی اور کھانے کی چیز۔ اسے اپنے لیے لازم نہ سمجھے کہ صرف یہی چیز دینی ہے، بلکہ جو چیز آپ کے استطاعت میں ہو وہ صدقہ کریں۔ صدقہ کرتے وقت دل میں نیت کریں، یا اللہ میں یہ صدقہ تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میرے گھر میں خیر و برکت دے، میری پریشانیوں کو آسان فرما، میرے بیماروں کو شفا دے، میرے رزق میں برکت دے، میرے بچوں کی حفاظت فرما اور مجھے ہر حرام، ہر ظلم، ہر آزمائش، ہر بری چیز سے محفوظ فرما۔ پھر اس صدقے کو کسی مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی غریب رشتہ دار ہے تو اس کی مدد کریں، اگر کوئی پڑوسی ضرورت مند ہے تو اس کا خیال رکھیں، اگر کوئی یتیم یا بیوہ ہے تو اس کی مدد کریں، اور اگر آپ کسی کو نہیں جانتی تو کسی معتبر ذریعے سے مستحق تک صدقہ پہنچائیں۔ لیکن صدقہ دیتے وقت کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں، کسی کو ذلیل نہ کریں، اپنی نیکی کا دکھاوا نہ کریں، کیونکہ نیکی کا لیکن ان واقعات کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش کے بعد کامیابی عطا فرماتا ماہ سفر ہے۔ کے بارے میں بہت سی غلط باتیں معاشرے میں حضرت مشہور نوح ہیں۔ علیہ بعض لوگ السلام کہتے ہیں کی اس مہینے کشتی میں کا شادی نہیں طوفان کرنی سے چاہیے، سفر نہیں نجات کرنا پانا، چاہیے، کاروبار شروع نہیں حضرت کرنا چاہیے ایوب یا علیہ کوئی نیا السلام کام کو نہیں کرنا بیماری سے چاہیے۔ شفا لیکن ملنا، اسلام نے ماہ سفر کو حضرت منحوس قرار یوسف نہیں علیہ دیا۔ انسان کو السلام کا چاہیے کہ وہ مشکلات سے توہمات کی نکلنا، بجائے یہ سب اللہ ہمیں تعالیٰ پر صبر بھروسہ کرے۔ اور اگر کوئی اللہ کام پر جائز ہے تو بھروسے کا اسے درس جائز دیتے سمجھے، ہیں۔ اگر کوئی کام ناجائز ہے تو
وہ اور ہر میرے مہینے عزیزوں جب بھی ناجائز ہے۔ 10 محرم اللہ کا تعالیٰ سے ذکر دعا ہے آتا کہ ہے وہ تو ہمیں دل خود غلط بخود عقائد، کربلا کی طرف چلا توہمات اور بے جاتا ہے۔ بنیاد خوف سے کربلا محفوظ کا رکھیں۔ واقعہ اسلامی ہمیں قرآن و تاریخ کا سنت کی ایک صحیح سمجھ عظیم عطا اور فرمائے، آمین۔ دردناک اب آئیے باب اپنے دل ہے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کہ جب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس حضرت وقت یہ امام ویڈیو سن رہے حسین ہیں تو رضی چند اللہ لمحوں کے تعالیٰ لیے عنہ جو نبی اپنے دل کریم کو صلی دنیا کی اللہ علیہ وآلہ پریشانیوں سے وسلم ہٹا کے کر اللہ نواسے تعالیٰ تھے، کی طرف متوجہ انہوں کر نے دیں۔ حق، دل میں کہیں یا اللہ میں سچائی کمزور ہوں، اور تو دین طاقتور کی ہے، میں بلندی کے محتاج لیے ہوں، تو بے عظیم نیاز ہے، قربانی پیش میں کی۔ پریشان ہوں تو انہوں نے پریشانی ظلم دور کے کرنے سامنے والا ہے، جھکنے میرے کی پاس بجائے وسائل صبر، کم ہیں لیکن تیرے استقامت اور خزانے حق بے پر قائم شمار ہیں۔ رہنے کا راستہ میرے اختیار راستے بند کیا۔ ہیں لیکن تیرے لیے کوئی کربلا راستہ ہمیں یہ بند نہیں۔ سبق یا اللہ دیتی میں ہے اپنے کہ گناہوں کے مومن ساتھ کو تیرے در پر حالات آئی ہوں، جیسے بھی مجھے ہوں خالی ہاتھ نہ حق اور لوٹا، میرے دل انصاف کا کا حال ساتھ نہیں چھوڑنا تو مجھ سے چاہیے۔ بہتر جانتا ہے، میری حضرت وہ امام دعائیں بھی حسین رضی جانتا ہے اللہ جو میں تعالیٰ عنہ زبان کی سے نہیں کہہ زندگی سکتی، میرے وہ آنسو تقویٰ، بھی تو دیکھتا ہے جو دل عبادت، سے چھپ کر بہتے ہیں۔ سخاوت یا اللہ میرے اور گھر میں رسول سکون اللہ عطا صلی فرما، اللہ علیہ وآلہ میرے دل وسلم میں سے اطمینان محبت عطا کا فرما، میرے رزق بہترین میں نمونہ تھی۔ حلال برکت عطا جب ہم فرما، ان کا میری ذکر اولاد کرتے کی ہیں تو حفاظت ہمیں کر، اپنے میرے کردار والدین کو کو بھی صحت دیکھنا عطا چاہیے کہ فرما، کیا میرے ہم سچ بیماروں کو بولتے شفا، ہیں، میرے مرحومین کیا کی ہم مغفرت نماز فرما، ہمیں کی اپنی پابندی کرتے رضا ہیں، کیا والا ہم بنا دے۔ یہ والدین پیارے کا ناظرین، احترام صدقہ کرتے صرف ہیں، مصیبت آنے کے کیا بعد ہم نہیں دوسروں دینا کے چاہیے بلکہ حقوق ادا خوشی کے کرتے وقت بھی ہیں، دینا چاہیے۔ کیا ہم جب واقعی اللہ آپ حضرت کو امام رزق دے حسین صدقہ رضی کریں، اللہ جب آپ کو تعالیٰ عنہ صحت سے دے صدقہ محبت کریں، کرتے جب ہیں تو آپ کی ہمیں کوئی ان دعا کی قبول سیرت ہو، سے جب آپ کسی مشکل سبق سے لینا نکلیں، چاہیے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اپنی استطاعت ناظرین، کے مطابق تھوڑا 10 سا صدقہ محرم کو کریں۔ کیا صدقہ کرنا انسان کو چاہیے؟ اللہ کے سب سے قریب پہلے اگر کرتا ہے اور صحت دل میں اجازت دے سخاوت پیدا تو کرتا روزہ ہے، رکھنا چاہیے۔ لیکن اس بات کو بھی بہتر یہ ہے سمجھنا کہ 9 ضروری ہے اور کہ 10 صدقہ کوئی محرم یا جادوئی 10 اور عمل 11 نہیں، محرم انسان کا گناہ روزہ کرتا رکھا ہے، جائے۔ صرف صدقہ دے ہر دوسرا، ذمہ قرآن داری سے پاک کی آزاد ہو تلاوت جائے۔ کرنی چاہیے۔ اسلام تیسرا، ہمیں کثرت توبہ، سے اصلاح، درود حقوق پاک پڑھنا العباد اور چاہیے۔ نیکی کا مکمل راستہ چوتھا، سکھاتا ہے۔ استغفار اگر کسی کرنا کا حق چاہیے۔ مارا ہے، پانچواں، حق واقف پس صدقہ و کرنا بھی خیرات ضروری ہے۔ کرنی اگر کسی چاہیے۔ کو تکلیف دی ہے تو چھٹا، معافی مانگنا والدین بھی اور رشتہ ضروری ہے۔ داروں کے ساتھ اگر حسن کسی کا مال سلوک لیا کرنا ہے تو چاہیے۔ واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتواں، صدقے غریبوں کے اور ساتھ دل کی ضرورت اصلاح بھی مندوں ضروری کی ہے۔ میں مدد آپ کو ایک کرنی خوبصورت چاہیے۔ معمول بتاتی ہوں، ماہ آٹھواں، سفر میں فضول کسی بھی دن، باتوں اور کسی بھی وقت گناہوں اپنی سے استطاعت بچنا کے مطابق چاہیے۔ صدقہ کریں۔ میرے اس کے پیارے بعد 2 بھائیوں اور رکعت بہنوں، نفل توبہ حاجت پڑھ بہت سے سکتے لوگ ہیں، صرف پھر اللہ دنیاوی تعالیٰ کی حمد پریشانی کریں، کے حل درود کے پڑھیں، لیے استغفار کریں، اپنی حاجت وظائف اللہ کے کرتے ہیں، سامنے پیش کریں۔ آپ لیکن کہیں یاد یا اللہ رکھیے اگر کہ میری دعا وظیفے میرے کا حق میں اصل بہتر ہے، مقصد اللہ اسے تعالیٰ سے قبول کر، اگر تعلق میں مضبوط اس میں کرنا میرے ہے لیے نقصان ہے تو مجھے اس سے کہ جب بہتر بندہ عطا فرما۔ اخلاص کے یہ دعا ساتھ انسان کے اللہ دل کو کو اللہ کے پکارتا فیصلے پر ہے راضی کرنا تو اللہ سکھاتی ہے۔ اور تعالیٰ اس یاد کی رکھیے، دعائیں دعا سنتا ہے، کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی کبھی فوراً دعا اس قبول شکل میں فرماتا قبول ہے، ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی بہتر مصیبت کو وقت دور کے کرتی ہے، لیے کبھی آخرت کے محفوظ لیے کر ذخیرہ لیتا بن ہے، جاتی ہے، اور کبھی اللہ اس کے تعالیٰ بندے بدلے کے لیے اس کوئی سے بہتر مصیبت فیصلہ دور فرما فرما دیتا ہے۔ ہے۔ دعا میں جلد بازی آج نہ کے اس کریں، یہ نہ مبارک کہیں دن کہ میں میں نے اللہ دعا سے کی مگر توبہ قبول کیجیے۔ نہیں ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نمازوں میں اپنے کمی بندوں ہے کی دعا کو تو سنتا ہے، نماز کی مگر پابندی قبولیت کا کا وقت عہد اور طریقہ کیجیے۔ وہ بہتر اگر جانتا ہے۔ کسی کا حق میرے مارا پیارے ہے تو بہنوں، معافی خاص طور پر مانگیے۔ وہ بہنیں جو اپنے گھر اگر کے کسی مسائل سے سے ناراضی پریشان ہے ہیں، تو شوہر کے صلح کی رویے سے کوشش دکھی ہیں، کیجیے۔ اولاد کے اگر مسائل دل میں میں مبتلا حسد، ہیں، بغض رزق کی یا تنگی کا کینہ ہے تو سامنا اسے کر رہی ہیں، نکال بیماروں سے دیجیے۔ پریشان یہی ہیں، یا اپنے عاشورہ دل کا میں اصل کوئی پیغام ہے ایسی بات لیے کہ بیٹھے ہیں جو کسی انسان کو اپنے نہیں رب بتا کی سکتی طرف ہیں، آپ یاد رجوع رکھیں کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال سے اب غافل آئیے ایک نہیں۔ مختصر آپ روحانی اپنے رب عمل سے جڑی دوبارہ رہیں، سے نماز کی دوہرا پابندی لیتی کریں، ہوں، آپ حلال یاد کر صدقہ کریں، لیجئے۔ 3 مرتبہ استغفار کریں، درود درود پاک، پڑھیں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ 100 رات کا مرتبہ اندھیرا پہلا کتنا ہی کلمہ، گہرا ہو، صبح ضرور پھر آتی ہے۔ 100 مشکل کتنی مرتبہ ہی یا بڑی ہو، اللہ اللہ، تعالیٰ کے لیے کوئی 100 مشکل مرتبہ نہیں۔ یا رحمان، آج اگر آپ کے 100 ہاتھ خالی مرتبہ ہیں یا رحیم، تو پھر کل 3 اللہ تعالیٰ مرتبہ درود بھی پاک۔ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکمل ایسا یقین دروازہ کے کھول ساتھ سکتا ہے دعا جس کریں۔ کا آپ نے تصور بھی دعا کے نہیں وقت کیا۔ اپنے اگر دل آج کی بات لوگ آپ کو اللہ چھوڑ تعالیٰ گئے کے ہیں، اللہ سامنے تعالیٰ آپ رکھ کو دیں، اپنے قریب کیونکہ کر وہ سکتا دلوں ہے۔ کے اور حال جب اللہ جاننے تعالیٰ کسی والا بندے ہے۔ کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی اب طاقت آخر اسے میں حقیقی دعا طور پر کرتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس موقع پر بھی اے اپنے دل اللہ سے تو آمین کہیں، یا اللہ جو رحمان بھی یہ ہے، ویڈیو سن رہا تو ہے، اس کے گھر رحیم میں ہے، تو رحمت کریم ہے۔ اے نازل فرما، اللہ، اس کی یوم پریشانیوں
عاشورہ اور جمعۃ المبارک کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا کر، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، رشتوں کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز، قرآن اور سنت کی محبت عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت و اتحاد کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھ۔
ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی بجائے اسے نیکی، صدقہ، توبہ، عبادت، اللہ تعالیٰ کی یاد کا موقع بنائیں۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، درود پڑھیں، استغفار کریں، صدقہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر، فتنے، مصیبت، بیماری، تنگی اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کا گھر بنا، ہمارے دلوں کو قرآن کی نور سے روشن کر، ہماری زبانوں کو ذکر سے تر کر، ہمارے ہاتھوں کو صدقہ کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو کینہ حسد سے باز رکھ، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بہن یا بھائی اس وقت یہ ویڈیو سن رہا ہے، اس کے دل کی ہر جائز دعا قبول فرما دے۔ جس کے گھر میں بیماری ہے شفا دے، جس کے گھر میں رزق ہے اسے کمی ہے اسے حلال رزق دے، جس کے گھر میں رشتوں کی پریشانی ہے اسے آسانی دے، جس کے دل میں خوف ہے اسے اطمینان دے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہے ان آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ ماہ سفر کو ہمارے لیے ایمان، رحمت، برکت، نیکی اور خیر کا مہینہ بنا، ہمیں توہمات سے بچا، ہمیں صحیح العقیدہ عطا فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صدقات قبول کر، ہماری نمازیں، ہماری توبہ، ہماری دعائیں قبول کر، ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین پر رحم کر۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس پیغام سے جو بات آپ کو سب سے اچھی لگی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، صدقہ کیجیے مگر اخلاص کے ساتھ، دعا کیجیے مگر یقین کے ساتھ، عبادت کیجیے مگر دکھاوے کے بغیر۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس پیغام کو اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ نیکی کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون دے اور آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ آمین ثم